جی جناب السلام علیکم، بات کریں بات کریں بھائی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ کہاں؟ جی جی السلام علیکم شیخ بات صاحب. کریں. کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک مولا کا کرم. ہے. لندن سے. آپ بہن ہیں یا چھوٹی اچھا کوئی میرا چھوٹا سا بچہ ہے؟ بچے بہن آپ ہے. بہن ہیں تو اچھی بات کر. معاف جی کیجیے، بعض دفعہ جی مجھے بہن پتہ نہیں چلتا نا کہ کوئی کمسن بچہ ہو تو آواز اس کی باریک ہوتی ہے، اس لیے میں نے پوچھا. آپ ہماری بہن ہیں، حکم کریں. جی نہیں کوئی بات نہیں. اچھا میرا آپ سے ایک سوال تھا، ایکچولی دو سوال تھے. جی ایک آپ سے تھا اور ایک جی. وہ ان بھائی سے تھا جنہوں نے پہلے کال کی تھی، جو ہوں، امام مہدی علیہ السلام کا کانٹیکٹ نمبر مانگ رہے تھے. تو جی پہلے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے، سوری، جو عبداللہ ابن زیاد تھا، ہاں سوری عبداللہ ابن عباس تھا، جو کیا وہ جی. شیعہ تھا؟ اور اگر وہ شیعہ تھا یا نہیں تھا وہ تو آپ بتائیں گے. اس نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جی اور جو دوسرا سوال تھا وہ ان بھائی صاحب کے لیے تھا جو جیزس مطلب امام مہدی علیہ السلام کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز مانگ رہے تھے. ان سے پوچھیں کہ کیا ان کا جیزس سے کانٹیکٹ ہو گیا ہے، اور اگر ہو گیا ہے نا تو وہ ہمیں ان کا نمبر دیں تاکہ ہم بھی ان سے بات کر لیں پھر، کیونکہ مطلب یہ تو جی. سب مانتے ہیں مسلمان کے جو جیزس تھے وہ اس دنیا میں ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. تو اگر وہ اس طرح کا اسٹوپڈ سوال کر رہے ہیں کہ امام مہدی کا کانٹیکٹ ڈیٹیلز دیں، تو پھر وہ ان کو چاہیے پہلے کہ جیزس کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم بھی ان سے بات کریں پھر. جی اچھی بات، صحیح تو وہ صحیح جو فرما سوال رہے میں ہیں. نے آپ سے پوچھا تھا اس کا پلیز آپ جواب دے دیں تو میں اچھی ادھر بات سن ہے. لیتی ہوں یوٹیوب پہ. بہت مہربانی بہن، بہت مہربانی. خدا آپ کو عزت دے. خدا حافظ. خدا حافظ. جی اللہ خدا حافظ. حافظ جی علی مدد. خدا حافظ. خدا آپ کو عزت دے. بہت تھینک یو، بہت مہربانی آپ کے سوال کا. دیکھیں عبداللہ ابن عباس وہ تو اس کو تو شیعہ تو تھا، اس میں شک ہی نہیں ہے. یعنی عقیدے کے لحاظ سے وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام حق ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام حق ہیں، امام حسین علیہ السلام حق ہیں. جاننے کی حد تک، جاننے کی حد تک. لیکن وہ اتنا آگے نہیں تھا کہ وہ آ کے خدمت کرے، وفاداری کرے. امام حسین علیہ السلام جب کربلا گئے تو ان کا فریضہ بنتا تھا کہ وہ ساتھ دے امام حسین علیہ السلام کے. اس نے ساتھ نہیں دیا امام حسین علیہ السلام کا. آ جاتے، خدمت کرتے، اپنی جان فدا کرتے. اس نے نہیں کیا یہ کام. تو یہ اس کی مذمت ہے، اس لحاظ سے اس کی مذمت ہے. اسی طرح عباس بھی جو تھے نا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے چچا، ان کی بھی بعض روایات میں، بہت کم روایات ہمارے پاس، ان کی مذمت ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کیونکہ حکومت بنی عباس کی تھی تو عباس کی زیادہ وہ مذمت نہیں کر سکتے تھے، لیکن بہرحال ان کی بھی کوئی خاص رول نہیں ہے اس طرح کہ وہ وفادار رہے ہوں. جانتے تو سب ہی تھے، صحابہ جانتے تھے، جاننے علم کی حد تک کہ فلانا حق پر ہے. لیکن وہ اگر اس طرح کی وفاداری کریں گے بہت کم لوگ تھے. یہ تو بہت ہی کم لوگ تھے جو مثلا محمد ابن ابی بکر تھا، مالک اشتر تھا، یا عمار یاسر تھا، یا مقداد تھا. اس طرح کے لوگ جو تھے وہ کم تھے ساتھ دینے والے. لیکن علم کی حد تک تو تقریباً سبھی صحابہ کو معلوم تھا کہ کون حق پر ہے. السلام علیکم، بات کریں بھائی، ہلو بات کریں حضور. ہلو جناب. السلام علیکم. جی بھائی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بات کریں. شیخ صاحب آپ سے ایک تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ شیخ عبدالحلیم عزی جو ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ان کی علمیت کے بارے میں؟ وہ جو ہیں وہ جو ہیں ایران کے آدمی ہیں، خامنئی کے آدمی ہیں. اوکے. تو لیکن عقیدے کے شیخ صاحب لحاظ انہوں نے تو ابھی لاسٹ عقیدے کے لحاظ سے وہ صوفی ہیں، عقیدے کے لحاظ سے صوفی ہیں. اور عملی طور پر وہ تو نام تو چینل کا نام رکھا ہے زہرا سلام اللہ علیہ، لیکن وہ ابو بکر عمر پہ کبھی بات نہیں کرتے. ان کا کام ہے خامنئی کے جتنے کمپٹیٹرز ہیں ان کو مارنا. یعنی مثلا عالم تشیع میں خامنئی کے جتنے کمپٹیشن ہے، سیستانی ہے، دوسرے مراجع، ان کو ایک بعد دیگر ہے ان کو خوب ان کو بے عزت کرنا. لیکن خامنئی خمینی کے خلاف وہ ایک لمحہ بھی نہیں بولتے، ایک کلمہ بھی نہیں بولتے. ٹھیک ہے نا؟ خیر وہ نہیں کرنے والی تو ایک بات ہے، لیکن ابھی ایک اور اس کے علاوہ شیعہ مذہب کا دفاع وہ بالکل نہیں کرتے. یعنی شیعہ مذہب کے اس کے برعکس وہ ان کے پاس جو ہے شیعہ مذہب کے جن باتوں سے شیعہ مذہب شیعہ عقائد کو صدمہ پہنچتا ہے، وہابیت سے لے کر انہی باتوں کو اپنے چینل میں وہ بھی اس کی بھی تبلیغ کرتے ہیں. تو ہمارے نزدیک بالکل وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنا دین بیچ چکا ہے خامنئی کو،
اور وہ ایک خامنئی کا، لیکن خامنئی کی تعریف نہیں کرتا علناً، لیکن اس کے باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خامنئی خمینی کے متعلق کبھی کچھ منفی بات نہیں کرتا، سب شیعہ علماء کے خلاف بات کرتا ہے۔ جی نا۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ انہوں نے ایک لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں 3 قسطوں میں، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو الاحتجاج کی جو حدیث ہے جس کی جو اسناد ہے وہ طبرسی علیہ الرحمہ نے حذف کی ہیں، کہ وہ اس میں انہوں نے اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ الصلاۃ من دون علی لا صلاۃ، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو حدیث ہے الاحتجاج والی کے جب بھی کیا کہتے ہیں، جب بھی آپ مطلب شہادت دو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المؤمنین، اس کو انہوں نے دلیل بنا کے کہا ہے کہ یہ جو کامل تشہد یہی ہوگا، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ صلاۃ نہیں ہے کہ جس کی صلاۃ کے بعد آپ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قنوت میں جو ہے نا آپ یہ تبرہ کریں، یعنی لعن کریں قنوت میں۔ بولتا ہوگا، مجھے نہیں معلوم اس نے کیا بولا ہے، آپ نقل کرتے ہیں اس نے کیا بولا ہے، آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے، اور کتنے نقل میں وہ جو ہے انسان بغیر نیت بھی نہ ہونا تو انسان بھول جاتا ہے، بعض حذف ہو جاتا ہے۔ اس نے کیا بولا ہے مجھے نہیں معلوم۔ باہر طبرسی نے جو اسناد حذف کیا اس نے خود بولا ہے کہ یہ اسانید اس لیے کہ ثابت ہیں اور یہ متواتر ہیں، اس لیے میں حذف کرتا ہوں۔ اور جیسے شیخ صدوق رحمہ اللہ نے من لا يحضر الفقیہ میں بولا ہے۔ اب اگر وہ اس بات کا قائل ہے کہ تشہد میں یہ کہنے چاہیے تو مجھے نہیں معلوم اس کا استدلال کیا ہے۔ بہرحال اس کا جو جنرل جو لائن ہے وہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا آپ کو۔ وہ شیعہ یعنی جماعت مخالفین سے کبھی وہ جھگڑا نہیں کرتا کہ یعنی ابو بکر، عمر، معاویہ ان کے متعلق ایک جملہ کہہ دے، استدلال کرے۔ اس کا ہمیشہ سعی یہی ہے کہ شیعہ مذہب کے اندر جو ہے کوئی نئی بات لے کے آئے جو دوسروں نے نہیں کہا ہے۔ مثلا ایک عرصے تک وہ 13 اماموں کی بات کرتا تھا کہ ہم امام 13 ہیں۔ جی اور بولو۔ شیخ یہ جو طبرسی علیہ الرحمہ ان کو کیا ضرورت؟ شیخ صدوق نے بھی بہت سی جگہوں پر اسانید کو جو حذف کیا ہے، تو یہ انہوں نے کس وجہ سے حذف کیا ہے؟ کہ یعنی وہ خود سمجھتے تھے کہ صحیح ہے تو بس حذف کر دو۔ ہاں انہوں نے کہا نا کہ یہ متواتر ہیں اس لیے ثابت ہیں، متواتر ہیں اس لیے سند کو ہم اختصار کے لیے حذف کرتے ہیں، انہوں نے یہی کہا۔ نہیں یہ والی حدیث تو متواتر نہیں ہے، یہ تو احاد ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ متواتر نہیں ہے نا، اس کے لیے متواتر تھا، اس کے زمانے میں اس کے مصادر بہت زیادہ تھے، آپ کے پاس نہیں ہے نا۔ آپ کے پاس حدیث کے 20 کتابیں ہیں، اس کے پاس حدیث کے پاس 2000 کتابیں نہیں، تو اس کے پاس تو متواتر ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ وہ متواتر ہے اس لیے سند لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ جو اربع میات ہے، جو 400 اصول ہیں، 400 کتب جو تھی جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور امام باقر علیہ السلام سے نسبت دی جاتی ہے کہ انہوں نے خود اس کی املا کروائی، شیخ وہ کیوں ہے کتاب؟ ان کے مفقود ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک بھی کتاب نہیں ہے اس میں سے۔ کتابیں تو اس میں سے 16 کتابیں بچی ہیں، 16 اصول اس میں سے ہیں، اس میں سے 400 نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ کتابیں ہیں، بہت زیادہ جو کتابیں عصر ائمہ علیہ السلام میں لکھی گئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور یہ کتابیں شیعوں کے پاس ہوا کرتی تھی، یعنی شیعہ کے پاس۔ یہ شیعہ کیوں کتابیں ضائع ہو گئی ہیں؟ اب جماعت مخالفین ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، ان کی لائبریریز اتنے زیادہ ہیں، ان کی کتابیں بھی بہت ضائع ہو چکی ہیں۔ اس طرح نہیں صرف شیعوں کی کتابیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اگر ہم یہ پروندہ کھولتے ہیں کبھی آپ کے لیے کہ ان کے بہت کتابیں، ملینز کے حساب سے کتابیں ان کی کوئی جا چکی ہیں۔